پہلا جواب تو یہی ہوا کہ ناٹ آل علماء، بلکہ یہ کہیے کہ سم علماء کے اندر مراد ہے 10%، 15%، وہ منع کرتے ہیں زیارت عاشورہ سے نہیں، اس کو ڈیلی پڑھنے سے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو باقی 80% علماء وہ کہتے ہیں کہ there is no problem in reciting every day، وہ بھی کہتے ہیں کہ زیارت عاشورہ کی روایت دیکھیں، واقعات دیکھیں، علماء کے ایکسپیرینس دیکھیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ پرابلم کے لیے پڑھو، جب پرابلم سالو ہو جائے تو بند کر دو، یا یہ کہ اگر کوئی اس کا پیریڈ بتایا گیا ہے اس کے بعد بند کر دو ایون پرابلم سالو نہ ہوا ہو۔ 2 اور تیسری اور آخری چیز یہ کہ آپ کو اپنے بہت بڑے بڑے مراجع کے حالات میں ملے گا کہ وہ روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے جبکہ کوئی پرابلم بھی ان کو نہیں ہوتا تھا، اور وہ یہ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے تاکہ اسپریچولی ایک ہائی اسٹیٹس کو حاصل کریں۔ اور کئی علماء کے حالات میں ملے گا، مثلا سب سے مشہور نام آج کے زمانے میں اس حوالے سے آتا ہے آغا بہجت کا، حال ہی میں انتقال ہوا ہے، یعنی پچھلے 10 سال کے اندر، لیکن بہت مشہور تھے اس اعتبار سے کہ میریکل دکھاتے تھے۔ ان کے حالات میں ملے گا کہ وہ ڈیلی زیارت عاشورہ پڑھتے تھے۔ تو اب یہ جو تیسرا پوائنٹ میں نے رکھا، اس میں تو پھر یہ ہوا کہ ڈیلی پڑھنا چاہیے، وہ 40 دن 11 دن وہ نہیں، یہ تیسرے پوائنٹ کے لیے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ کچھ بہت ہی اسٹرانگ چیزیں ہوتی ہیں، جو آدمی آلریڈی ٹرینڈ ہو وہ تو اس کو کر سکتا ہے، لیکن جب بالکل ایک نیا آدمی ہے، اب مثلا ایگزامپل تو میں بہت ہی چیپ ٹائپ کی دے رہا ہوں یا بہت ہی لائٹ ٹائپ کی، ریسلنگ ہے۔ اگر آپ ٹی وی کے اوپر دیکھیں گے ریسلنگ، اس نے یوں کیا اس نے وہ کیا، تو آپ کو لگے گا میں بھی کر سکتا ہوں اور آپ بھی اتر جائیں گے۔ وہ ڈسکلیمر بھی ڈالتے ہیں آج کل کہ یہ سب پروفیشنل لوگ ہیں، آلریڈی ٹرینڈ ہیں، آپ اس کی کاپی اپنے گھر میں نہ کیجیے، خاص طور پر بچوں کے لیے۔ اسی طرح ویٹ لفٹر ہے، وہ جتنا ویٹ اٹھاتا ہے اتنا اگر ایک عام آدمی اٹھا لے تو شاید اس کے کڈنی ڈیمیج ہو جائے، شاید اس کی بیک ٹوٹ جائے۔ وہ عام آدمی بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کو پہلے ٹریننگ لینا ہوگی، گریجولی اسے وہ ویٹ بڑھانا پڑے گا۔ اور کتنی میں مثالیں دے دوں، سوئمنگ اگر ہم نے دیکھی، ہم نے کہا اچھا سوئمنگ تو بہت آسان ہے، یوں ہاتھ مارا یوں پیر مارا، دیکھو سوئمر کیسے چلا گیا، آپ ڈوب جائیں گے، آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ تو یہ جو مراجع کے حالات آپ پڑھتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دم زیارت عاشورہ شروع کر دی، انہوں نے اس سے پہلے اسپریچولی دوسرے عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کیا کہ وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی پڑھتے ہیں۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ اور فائنل جملہ یہ کہ بہت ساری دوائیوں کے بارے میں آپ سنیں گے کہ اس کے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ لکھا ہوتا ہے اس کے اندر، اور وہ ہوتے بھی ہیں، لیکن سب کو نہیں ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی وہ خطرناک دوا کھا لے، اس کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، تو ہم کہیں کہ بھئی اس نے یہ دوا کھا لی یا میڈیسن لے لی یا ٹیبلٹ لے لی، اس میں تو لکھا تھا کڈنی فیل ہو جائے گا، اس میں تو لکھا تھا کہ چانسز ہے لیور فیل ہو جائے گا، اس کو کچھ نہیں ہوا، اس کو نہیں ہوا، لیکن آپ کو ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ 1% ہر آدمی کی اپنی فزیکل کنڈیشن کے اعتبار سے ہوتا ہے، ہر دوا کا یہی اصول ہے۔ تو اسی طرح سے اب آخری بات کہ آپ نے اپنے آپ کو اسپریچولی طاقتور کرنا شروع کیا، وہ آپ نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ زیارت عاشورہ جو ہے وہ تو بس جادو کی طرح سے ادھر پڑھا پرابلم سالو ہو جائے، اس سے پہلے اتنی ٹریننگ لینا کہ مثلا سال کے اندر 6 مہینے روزے رکھنا، مثلا ہر رات کو 200 رکعت نماز پڑھنا۔ یہ جو مراجع جہاں تک پہنچتے ہیں نا، ہم تو جا کے دیکھتے ہیں ان کا فائنل اسٹیج، اوہ یہ مرجع بن گئے۔ اسٹارٹ انہوں نے کہاں سے کیا تھا، کتنی انہوں نے اس وقت پرابلم برداشت کی تھی، تب جہاں تک پہنچے۔ شیخ مرتضیٰ کی ماں نے جب یہ جملہ، دیکھیے اسپیچ بن گئی، ایک سوال اسپیچ بن گیا۔ شیخ مرتضیٰ کی ماں نے جب جملہ کہا، یہ میں کنیکٹ کر رہا ہوں اپنی اسپیچ سے، کہ امام زمانہ نے آ کر میرے بیٹے کو مجتہد کہا ہے، تو کہا کہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو اس طرح سے پالا تھا کہ اگر وہ رسول بھی بن جاتا تو مجھے تعجب نہ ہوتا۔ اب یہ سلسلہ کیا چلا، یہ مرجع بنا ہے وہاں سے نہیں، اس کی ماں سے سٹارٹ ہوا۔ اب اس ایک جملہ ان کا کہا جو آج کل بہت سی عورتیں اس کو کاپی کرتی ہیں، لیکن خالی ایک جملے کی وجہ سے آگے سیسانی نہیں بنتے کہ بھئی میں نے اس کو بغیر وضو کے کبھی دودھ تک نہیں پلایا، لیکن یہ ایک چیز تھی۔
تو اتنے عرصے کے بعد یہ اتنے سارے پرابلم اتنی ساری پریکٹس سے گزرنے کے بعد جب وہ روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس کا ان کو بینیفٹ ملتا ہے کہ وہ مرجع بن جاتے ہیں. یہ ایک عام آدمی کے لیے نہیں ہے. ان شارٹ پرابلم میں پڑھیے, پرابلم ختم ہو جائے تو بیٹر یہ ہے کہ بند کر دیجیے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 5 سال سے پڑھ رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی اس کی وجہ سے پرابلم نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی جو سم علماء ہیں وہ سم علماء ہیں بہت کم 10%, لیکن وہ 10% کوالٹی کے اعتبار سے وہ بہت بڑے عالم ہیں. ان کے مشورے کو مان لیجئے. زیارت وارثہ وہ ڈیلی پڑھنے کا. آخری جملہ یہ ہے کہ جب کوئی زیارت امین اللہ پڑھتا ہے فوراً فرشتے اس کو جو ہے زیارت کو سیو کرتے ہیں, آسمان پہ جا کے رسول خدا کے ہینڈ اوور کرتے ہیں. رسول خدا کے پاس آسمان میں مثلا ایک جگہ ہے جہاں پہ سب لوگوں کی زیارت رکھی جاتی ہے. کیوں؟ جب زمانے کے امام آئیں گے تو پھر رسول خدا جبرائیل کے ذریعے یہ زیارت امین اللہ امام زمانہ کو بھجوائیں گے. وہ سیل توڑیں گے, سیل ہوتی اور دیکھیں گے فلاں مومن نے زیارت پڑھی, فرشتوں سے کہیں گے یہ جہاں بھی ہے اس کو وہاں سے کال کر کے لاؤ. پوری روایت آپ کو زیارت امین اللہ کے آخر میں مل جائے گی مفاتیح کے اندر. یہ بہت اسٹرانگ زیارت اور بہت فائدہ مند زیارت ہے اور اس کی روایت بہت اتھینٹک ہے. بہرحال اگر اب تک آپ کو 5 سال میں نقصان نہیں ہوا تو کنٹینیو کر تو سکتے ہیں, لیکن مشورہ وہی رہے گا جو ابھی آپ نے سنا کہ زیارت وارثہ اور زیارت امین اللہ. نیکسٹ کتنا